اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تم میں سے اصحاب فضل اور ارباب وسعت یہ قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہیں دیں گے. ان کو چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں. کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے؟ اور اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ رب العالمین کی توفیق سے گزشتہ نشست میں اس آیت کے متعلق ہم نے اتنی جانکاری حاصل کر لی تھی کہ یہ آیت جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس کے حوالے سے نازل کی گئی. جبکہ آپ نے حضرت مصطح پر خرچ نہ کرنے کی قسم اٹھائی تھی تو رب کریم نے پھر فرمایا کہ اصحاب فضل اور اصحاب کشائش کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ اپنے رشتہ داروں پر، مہاجرین پر اور مساکین پر خرچ کرنے سے اپنے ہاتھ کو روکنے کی قسم اٹھا لیں. اس پر پھر 1 2 3 جو معاشرتی مسائل بھی ہو سکتے تھے میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیے تھے. آج کی اس نشست میں یہ آیت تو میں نے بطور برکت ہی تلاوت کی ہے، ورنہ عنوان پچھلی نشست میں آپ سے عرض کر چکا تھا کہ آئندہ نشست میں ہم دیکھیں گے کہ اس آیت میں اور اس کے علاوہ صرف چند ایک دوسرے دلائل سے ہم یہ بات آج سیکھنا چاہیں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بعد اس امت میں سب سے زیادہ فضیلت، سب سے زیادہ افضل کون سی ہستی ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. فضیلت رکھنے والے بھی آپ ہیں اور سب سے افضلیت بھی آپ ہی کو مذہب کے حوالے سے عطا کی گئی. تو آج ہم نے اگرچہ عقیدے کے حوالے سے ہم سب مسلمان اس بات کو بڑے عرصوں سے جانتے ہیں کہ سب سے افضل ترین ہستی حضرت ابو بکر ہیں، پھر آپ کے بعد جناب عمر ہیں، پھر آپ کے بعد جناب عثمان ابن عفان ہیں، اور پھر آپ کے بعد حضرت علی المرتضیٰ ہیں، اور پھر اس طریقے سے اور کافی دور تک یہ ترتیب چلتی ہے. اور یہ صحابہ کا یہ ان درجوں کے اعتبار سے مختلف ہونا یہ بیان قرآن حکیم کا بھی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان باتوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے. تو آج سارے ترتیب کے ساتھ صحابہ کا عنوان نہیں ہے، جناب ابو بکر ہی کا ہے صرف، اور وہ صرف جو ہے وہ بھی بس آدھے گھنٹے میں ظاہر ہے کتنا کو ہم سیکھ سکتے ہیں. تو کچھ نہ کچھ ہمیں یہ احساس اور اندازہ ہو جائے گا کہ اکابرین امت نے اور ہم سے پیش رو علماء نے جن پر امت کا اعتماد ہے اور بھروسہ ہے اور یقین ہے، انہوں نے جو ترتیب بتائی ہے وہ ترتیب بالکل صحیح ہے. یعنی سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اس کے کچھ اشارات تو اس آیت کے اندر موجود ہیں، اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو دیگر آیات کے اندر موجود ہیں، اور کچھ باتیں اور دلائل ایسے ہیں جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف سے سیکھے اور سمجھے جا سکتے ہیں. جہاں تک معاملہ اس آیت میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت بڑی فضیلت اور آپ کی افضلیت کو واضح کرنے کا ہے، وہ تو آپ یہی سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالی نے ہم کو یہ فرمایا
کہ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، تم سب لوگ اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو، مانگو گے تو پھر اللہ تمہیں اپنا فضل عطا فرمائے گا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق کی ذات اقدس کے حوالے سے رب کائنات نے بات یہاں سے شروع فرمائی ہے، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ، ابو بکر تو ہیں وہ جن کو اللہ نے اپنا فضل عطا فرما دیا ہوا ہے، یعنی یہاں سے کہ تم مانگو تو تمہاری جھولی میں ڈالا جائے گا، لیکن یہ حضور کے صحابی ایسے ہیں کہ ان کو اللہ نے اپنی جناب ہی سے اپنا فضل عطا فرما دیا ہوا ہے۔ تو اللہ نے یہ جو لفظ افضل ہوتا ہے وہ اسی فضل ہی سے تو بنتا ہے، یعنی جناب ابو بکر سب سے افضل ہیں، تو لفظ افضل فا ضاد لام اسی سے تو بنتا ہے۔ تو اللہ سے فضیلت تلاش کیا کرو، اللہ سے فضل مانگا کرو۔ تو رب کریم نے کہا کہ ہمارے ابو بکر تو ہیں ہی فضل والے۔ نمبر 2 پر اسی آیت میں جو اشارہ ہے، میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں سمجھنے والوں کو اللہ تعالیٰ بہت سارے اشارات سمجھا بھی دیتا ہے۔ ایک تو یہ کہا کہ یہ بڑے فضل والے ہیں، تو یہ آپ کے کمال فضیلت کی دلیل ہو گئی۔ اور دوسری بات یہ ہے، اس وقت میں جو بات کر رہا ہوں علماء درجے کی نہیں، علماء لیول کی نہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ علماء کا درجہ ان کی سمجھنے کا انداز، ان کی الفاظ، ان کی ترکیبیں، وہ الفاظ ہی اور ہوتے ہیں۔ یہاں تو آپ اور میں ہم دونوں سادے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے میرے منہ سے کبھی لفظ فضیلت نکلے گا اور کبھی لفظ افضلیت نکلے گا۔ یہ افضلیت اور شے ہوتی ہے، فضیلت اور شے ہوتی ہے، اس لیے یہ افضلیت کو اور فضیلت کو، ان دونوں کو ایک ہی شے نہ سمجھنا۔ فضیلت اور شے ہے، افضلیت اور شے ہے۔ میں تو بس اس درجے میں رہ کر، آپ اور میں جس درجے کے لوگ ہیں، چھوٹے لوگ، ہم ذرا اس سینس میں بس اس کو سیکھنا چاہ رہے ہیں، ورنہ کتابی الفاظ اور ہیں۔ فضیلت میں اور افضلیت میں بہت فرق سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، تو دوسرا اشارہ اس آیت کے اندر یہ موجود ہے کہ رب کریم نے فرمایا اولو الفضلی۔ یہ لفظ اولو جو ہے اسے میں کیسے آپ کے سامنے کہہ پاؤں گا؟ سادہ سا معنی تو یوں ہی سمجھ لیں، اللہ ایک ہے، تو اس نے کئی بار یہی کہا کہ انا اللہ، میں ایک اللہ ہوں، آنا میں ایک، آنا میں ایک۔ کبھی اس نے اپنے آپ کو یہ بھی کہا نحن ہم، کبھی اس نے اپنے آپ کو یوں بھی کہا ہے میں ہوں، اور کبھی کہا ہم ہیں۔ اب میں اور ہم، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ مفرد اور جمع کا فرق ہے۔ مفرد کا صیغہ ہو تو اس کے لیے میں کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جمع کا صیغہ ہو تو وہاں ہم کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اب جیسے یہ ایک فرق تھا، حالانکہ جب اللہ تعالیٰ یہ فرمائے نحن، ہم نے قرآن نازل کیا، تو معنی یہ نہیں ہوتا کہ ہم کئی ہوتے ہیں، معنی یہ نہیں ہوتا۔ وہاں جمع کا صیغہ بول کر کے تو اشارہ اس بات کی طرف ہوتا ہے کہ ہم اکیلے ہی بڑی عظمتوں والے ہیں، ہم اکیلے ہی بڑی شانوں والے ہیں۔ بندہ اکیلا ہو، لفظ اس کے لیے جمع کا بولا جائے، اس میں اس کی تعظیم اصل میں ملحوظ خاطر ہوتی ہے۔ آپ بھی اپنے ماحول میں دیکھ لو، ہمارا جو والد صاحب ہے ہمارے سامنے کھڑا ہو، ہمارے استاد صاحب ہمارے سامنے کھڑے ہوں، ہمارے پیر و مرشد ہمارے سامنے کھڑے ہوں، جو بھی عزت والی ہستیاں ہیں، تو ہم ان کو، وہ مفرد ہے تو ہمیں کہنا چاہیے میں نے تجھے کہا تھا۔ لفظ مفرد کے لیے پھر تجھے ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن ہم کبھی بھی تجھے نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں ہم نے آپ سے کہا تھا۔ اب لفظ آپ جو ہے یہ تو جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو مفرد کی جگہ جمع کا لفظ استعمال کرنا، یہ اصل میں جس کے لیے کہا جا رہا ہوتا ہے اس کی تعظیم ہو رہی ہوتی ہے، اس کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ سمجھ گئے ہو تو پھر آپ جلدی سے سمجھ جائیں گے۔ جناب ابو بکر اکیلے تھے جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہو رہی تھی، تو لفظ اولو استعمال ہوا، وہی مفرد اور جمع کے قاعدوں کے مطابق لفظ ذو استعمال ہونا چاہیے تھا، اسماء ستہ مکبرہ میں سے، یعنی کلام یوں ہونا چاہیے تھا وَلَا يَأْتَلِ ذُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، تم میں سے جو فضیلت والا ہے نا، اس کو یہ بات مناسب نہیں ہے کہ اس طرح کی قسم اٹھا لے۔ تو رب کائنات نے ذو نے کہا، ایک فضیلت والا تھے جناب ابو بکر ہی، لیکن کہا اولو الفضل، یعنی یہ ایک ہی کئی عظمتوں کے مالک ہیں، اس لیے جمع کا صیغہ استعمال کر دیا۔ تو لفظ فضل کا استعمال کرنا یہ عظمت کہانی نمبر 1 ہے، اور پھر اس لفظ فضل کو لفظ اولو کے ساتھ مضاف بنا کر کے تو استعمال کرنا یہ عظمت کی کہانی نمبر 2 ہے، کہ کہنے کو جناب ابو بکر ایک ہیں لیکن ان میں کئی شخصیات کے کئی عظمتوں کے رنگ موجود ہیں۔ تو اس انداز میں بھی عام تفسیر نے کہا کہ جناب ابو بکر کے کمال کی طرف رب کریم نے اشارہ فرمایا ہوا ہے۔ یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رب ہو کر کے تو اپنے کلام میں جناب ابو بکر کو تعظیم عطا فرما رہا ہے، اپنے کلام میں جناب ابو بکر کو عزت افزائی عطا فرما رہا ہے۔ یہ دوسرا اشارہ ہے اس آیت کے اندر، جس سے باہر کیف مفسرین نے سمجھا کہ جناب ابو بکر سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں اور افضلیت اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام فرمائی ہوئی ہے۔ میں چونکہ اب جو باتیں ہمارے محلے کی نہیں بھی ہیں
تو جب عنوان بن جاتا ہے تو پھر نبھانا تو پڑتا ہے، مجبوری بنی ہوتی ہے، اس عنوان کو نبھانا تو پڑتا ہے۔ اب بھلے ابھی جو میں نے کہی بات یہ گرامیٹیکلی حوالہ ہے، اس کا پبلک سے کیا تعلق ہے، لیکن میں نے تھوڑی سی کوشش کی تو شاید اللہ تعالیٰ نے کسی کا دل کھول بھی دیا ہوگا، ہاں یار یہ بات بنتی تو ہے، تھوڑی سی میں نے کوشش کی۔ ایک اور انداز میں میں آپ کے سامنے اسی آیت سے بات عرض کر دینا چاہوں گا۔ ایک تیسرا اشارہ بھی اسی آیت کے اندر موجود ہے۔ وہ اشارہ کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فضیلتیں، کمالات لوگوں میں بانٹے ہوئے ہیں۔ کسی بندے کو فضیلت علمی حاصل ہوتی ہے، بہت بڑا عالم ہے، کسی بندے کو فضیلت قرات حاصل ہوتی ہے، یار یہ ہم سے افضل ہے، اس کی تلاوت اچھی ہے، تلاوت کے اعتبار سے فضیلت ہوتی ہے۔ کبھی کسی بندے کو عمر کے اعتبار سے، یار یہ بزرگ ہیں تو یہ بزرگ ہونے کے اعتبار سے ہم سے افضل ہے، فضیلت ہے، تو بزرگی کے اعتبار سے فضیلت ہوتی ہے۔ آگے سے تو کوئی یعنی فضیلت کا کوئی نہ کوئی عام طور پر سبب ذکر کیا جاتا ہے، یار یہ علم میں بڑی فضیلت رکھتے ہیں، یہ تلاوت میں بڑی فضیلت رکھتے ہیں، یہ حسن آواز میں بڑی فضیلت رکھتے ہیں، یہ سونا ہونے میں بڑی فضیلت رکھتے ہیں، ان کو مالداری والی فضیلت حاصل ہے، ان کو زیادہ عمر والا ہونے کی فضیلت حاصل ہے۔ جیسے کہ مجھے ایک جملہ یاد آ گیا، اس بابا جی کو یہ فضیلت حاصل ہے، یہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں سے لسی پینے والے ہیں۔ یہ مجھے جملہ یاد آ گیا، پرانے زمانے کا یہ درنے طالب علم کا جملہ یاد آ گیا کہ ان بابا جی کو یہ فضیلت حاصل ہے۔ کون سی جی؟ انہوں نے اپنے لسی پی ہوئی ہے، کہاں سے جی؟ جناب حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کے ہاتھوں۔ تو فضیلت کے مختلف اسباب ہوتے ہیں، فضیلت کے مختلف پہلو ہوتے ہیں، فضیلت کی مختلف وجہیں ہوتی ہیں۔ تو عربی کا دستور یاد کر لیں، اگر تو فضیلت کی کوئی وجہ ایک ہو تو پھر اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، میں نے اتنی سفر کیا ہے۔ فضیلت کی اگر وجہ کوئی ایک ہو تو بیان کیا جاتا ہے، اس کو فضیلت علمی حاصل ہے، اس کو فضیلت تفسیر حاصل ہے، اس کو فضیلت حدیث حاصل ہے، اس کو فضیلت حفظ حاصل ہے، اس کو فضیلت مال حاصل ہے، اس کو فضیلت سخاوت حاصل ہے۔ اگر سبب کوئی ایک ہو فضیلت کا، اس کو بیان کیا جاتا ہے، اور اگر سبب کوئی ایک نہ ہو فضیلت کا، سارے ہی سبب اکٹھے ہو جائیں کہ ادھر سے بھی فضیلت ہے، ادھر سے بھی 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 ہے، اب کس کو بیان کریں کس کو بیان نہ کریں، وہاں پھر اس سبب کا بیان چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یعنی میں نے کہا فضیلت کا سبب ایک ہو تو بیان کیا جاتا ہے، اور فضیلت کے سبب سارے ہی ہونا تو بات وہ کس کو بندہ بیان کرے کس کو بندہ بیان نہ کرے۔ اب رب کائنات نے یہ تو فرما دیا اولو الفضل، ابو بکر فضیلت والے ہیں، لیکن یہ ساتھ قید نہیں بولی، ساتھ وجہ بیان نہیں کی، فضیلت علمی، فضیلت سخاوت، فضیلت صحابیت، فضیلت فلانی، کوئی سبب ایک بیان نہیں کیا۔ مفسرین نے کہا پھر سمجھو نا کہ سبب وہاں بیان نہیں کرتے جہاں ساری فضیلتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے رب کائنات نے فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، یہ جناب ابو بکر ایسے پاک ہستی ہیں کہ ان کی فضیلت کی کوئی ایک جہت ہے نہیں ہے، بس اللہ پاک نے فضیلت کے جتنی جہتیں تھیں وہ ساری کے ساری انہیں عطا فرما دی ہوئی ہیں۔ البتہ ایک چیز ایسی ہے جو وہبی ہے، جو بندے کے بس میں نہیں ہے، بندے کے اختیار میں نہیں ہے، یعنی وہ وہاں آ کر کے شاید ہم تھوڑا سا تفکر کریں گے، سوچ بچار کریں گے، یہ شاید چیز نہیں ہے، باقی ساری کے ساری اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی، اور وہ ہے خون رسول ہونا۔ اب ظاہر ہے کہ جناب حسن پاک کے وجود اقدس میں، جناب حسین پاک کے وجود اقدس میں، جناب فاطمہ پاک کے وجود اقدس، وہ جو لہو پاک کی امانت کی فضیلت ہے وہ تو ظاہر ہے کہ جناب کو حاصل نہیں ہے، لیکن اس سے ہٹ کر کے کہا جا سکتا ہے کہ تمام فضیلتوں کا مرکب ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اس لیے پھر یہاں الفاظ کا چناؤ کچھ ایسا ہو گیا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ، وہ جو فضیلت والے ہیں نا تو وجہ کوئی ایک بیان نہیں کی، جس کا اشارہ تھا کہ ساری فضیلتیں آپ کے جناب میں اکٹھی ہو چکی ہیں۔ یہ تیسرا اشارہ ہے اس آیت میں، اور چوتھا اشارہ اس آیت میں یہ بیان کیا گیا کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، یہ منکم کیا ہوتا ہے؟ میں اس کو یوں کہتا ہوں کہ یہ اس وقت مجمع بیٹھا ہوا میرے سامنے، جمعہ پڑھنے کے لیے آپ تشریف لائے ہیں، اگر میں یہ کہوں کہ مثلا کوئی ایک نام لیتا ہوں، جناب ظہیر صاحب بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں، اس کا معنی کچھ اور ہے، اور اگر میں یوں کہوں کہ تم سب میں زیادہ اچھی نعت پڑھتے ہیں، اب اس کا معنی کوئی اور ہے۔ اگر میں یوں کہوں کہ بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں تو بھئی کوئی اور بھی تو ہو سکتا ہے، وہ بھی تو اچھی پڑھ سکتا ہے، نبی صاحب بھی اچھی نعت پڑھتے ہیں، ایسے نہیں۔ جب میں یوں کہوں گا کہ یہ تم سب سے زیادہ اچھی نعت پڑھتے ہیں، اب تم سارے ایک پاسے ہو گئے ہو، یہ کلہ بندہ ایک پاسے ہو گیا، یہ جو منکم ہے نا یہ اس طرح کا معنی دیتا ہے۔ اب جناب علی رب کائنات نے کہا جناب ابو بکر جو فضیلت رکھنے والے ہیں، منکم یہ ایسی بات نہیں کہ ان کو بڑی فضیلت حاصل رکھا ہے، نہیں، منکم تم سب اکٹھے ہو کر ایک پاسے ہو جاؤ تو تم سب سے زیادہ ان کو فضیلت حاصل ہے۔ منکم جو ہے یہ منکم کا ترجمہ میں نے آپ کو اپنی زبان میں کر دیا، تم سب سے
تم سب سے، یہ منکم کا ترجمہ ہے، تو لفظ منکم کا جو استعمال ہے یہ ائمہ تفسیر نے پھر اس سے یہی اشارہ حاصل کر لیا اور اپنی دلیل کو مضبوط کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہوئی تھی۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ میری محنت نہیں ہے، ائمہ تفسیر نے باتیں ارشاد فرمائی ہوئی ہیں۔ اس وقت میرے سامنے تبیان القرآن ہے، علامہ سعیدی صاحب نے وہ باتیں اکٹھی کی ہوئی ہیں۔ ہمیشہ کی طرح آپ کو پتہ ہے کہ میرا اقرار اپنے بارے میں واضح ہے کہ میرا اپنا ذاتی علم کوئی نہیں ہے، میری ذاتی تحقیق کچھ نہیں ہے، میں تو یہاں سے آئیں بائیں دائیں سے پڑھ کر کے تو گزارا چلاتا ہوں، جمعہ پڑھا لیتا ہوں۔ یہ ساری باتیں یہاں ارشاد فرمائی گئی ہیں، آپ بھی اٹھا کر کے پڑھ سکتے ہو۔ کوئی علم کی صرف مولویوں کے ساتھ خاص نہیں ہوتا ہے، حضور کا کوئی بھی امتی جہاں سے بھی اٹھے پڑھے، ہمت کرے تو اللہ تعالیٰ وہ علم کی روشنیاں اسے بھی عطا فرما سکتا ہے۔ میرا اس جملے کے بولنے سے پیچھے بھی ایک راز تھا، اس راز کو میں نہیں کھولتا، خام کا ٹائم ضائع ہو جائے گا ہمارا۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اب یہ تو وہ باتیں تھی جو کہ اس آیت کے اندر بیان فرمائی گئیں، اشاروں کے اندر میں نے آپ کو، بلکہ میں ایک اور اشارہ کر دوں آپ کے لیے۔ اللہ اکبر، یہ تو قوی ترین اشارہ ہے، یعنی دلچسپ ہے۔ بولنے سے پہلے میں کہہ رہا ہوں کہ میں ایسا ہو جاؤں یا ایسی لذت محسوس بولنے سے پہلے ہو جاتی ہے۔ دنیا کی بات ہے، دنیا کی بات ادھر رہنے دینا، دنیا کے سارے قانون اللہ اس سے مابرا ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھ لو۔ انسانوں پر نماز فرض ہے پر اللہ پر فرض نہیں ہے، یہ دنیا کے قانون ادھر ہی ہوتے ہیں۔ اچھا جی، انسانوں نے زکاتیں دینی ہوتی ہیں، اللہ نے زکاتیں کو نہیں دینی ہوتی، وہ ویسے خالق ہے، اسے رزق ویسے ہی عطا فرما دینا ہوتا ہے۔ تو یہ دنیا کے قانون دنیا والوں ہی کے لیے ہوتے ہیں، اللہ کے لیے دنیا کے قانون نہیں ہوتے۔ لیکن دنیا کی بات سمجھ کر ایک آئیڈیا، ایک اندازہ، ایک احساس ذہن کسی طرف مارچ کرے، دماغ ذرا کھلے کچھ، میں کہتا ہوں کہ علم کے لیے وہ روشنی کی کرن محسوس بندے کو ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھو، مجھے کسی بندے سے کام پڑ جائے، مجھے اس حاجی صاحب سے کام پڑ جائے، میں بزرگوں میرا کام کر دو لیکن یہ کام نہ کریں، میں محسوس کروں کہ جناب یہ تو میرا کام نہیں کریں گے، خود بخود یہ کام نہیں کریں گے، اب میں نے درمیان میں ڈالنی ہے سفارش، اور بندہ ایسا نکالوں گا کہ جن کے آگے پھر انکار ہو نہ سکے۔ یہ تو فائنل سی بات ہو گئی نا، یہ ہم کو جس سے بھی دنیا میں کام پڑتا رہتا ہے، اور اگر محسوس ہو کہ ویسے نہیں بلکہ درمیان میں سفارش ہونی چاہیے، تو پھر میں کہتا ہوں کہ دنیا کی باتیں چھوڑ دیں، میں دنیا کی آقا کی بات کر لیتا ہوں۔ قیامت والے دن ہمیں اپنے متعلق پتہ ہے کہ ویسے اللہ نے ہمیں نہیں چھوڑنا، صاف سی بات ہے، جو ہمارے کم ہے نا، الٹا سیدھے کرتوت ہم نے جو کیے، ویسے اللہ نے ہمیں نہیں چھوڑنا ہے، تو کوئی ایسی سفارش درمیان میں ڈھونڈتے ہیں کہ کام بن جائے، سیدھے حضور کے پاس جا پہنچے۔ قیامت والا دن، اس حدیث کا انکار کوئی کر سکتا ہے؟ سب کو اس بات کا پتہ تھا کہ قیامت کو جان نہیں چھوٹنی ہے، ہمارے کام کچھ ایسے ہی ہوئے ہیں، کوئی ایسی ہستی ڈھونڈتے ہیں جو کہ درمیان میں ڈلے اور کام ہو جائے ہمارا۔ تو یہ درمیان میں سفارش کرنے والی ہستی ہوتی ہے، بڑی عظمت شان والی ہوتی ہے۔ یہ دنیا کے حوالے سے بھی آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے، اور سرکار تو ہیں ہی عظمت شان والے۔ یہ سارے قانون اٹھا کر ادھر رکھ دو، دنیا میں رکھ دو، یہ سارے قانون کہیں اور لے کر نہیں جانے ہیں، دنیا کی باتیں ادھر رکھ دو۔ اور جو سفارش کرنے والی ذات ہوتی ہے، بڑا اس کا مقام ہوتا ہے۔ تو اب آپ سمجھیں رب کائنات نے آیت کے آگے جملہ کیا ہے، میں ذرا آپ کے لیے تلاوت کر دوں تاکہ آپ کو ایمان کی لذت محسوس ہو۔ رب کائنات نے جناب ابو بکر کے بارے میں فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، بس چھوڑنے پڑے، معاف کر دیں ان کو۔ جناب مصطح کو ماجرا یہ ہوا تھا کہ حضرت مصطح سے ایک واقعہ ہو گیا تھا، جناب ابو بکر ناراض ہو گئے تھے، اور ناراض ہو کر کہا تھا آج کے بعد تیرا خرچہ پانی میرے ہاتھوں بند، وہ جو میں دیا کرتا تھا نا خرچہ پانی بند۔ اب ماحول کچھ ایسا بن چکا تھا کہ اب جناب ابو بکر، چونکہ وجہ درمیان میں رسول اللہ کا خاندان ہے، جناب مصطح نے حضرت رسول اللہ کے خاندان کے ایک فرد فرید کے متعلق ایک جملہ بول دیا تھا۔ تو اب حضور رحمت عالم کی وجہ سے جب صحابہ ناراض ہوتے تھے تو صلح کی گنجائش کیوں نہیں بنتی ہے؟ نہ بھائی، تو نے سرکار کے گھر کے معاملے میں ایسی بات کی ہے، کوئی صلح شلح نہیں، کھانا شانا میری طرف سے جو خرچہ پانی آتا تھا وہ بند۔ معاملہ بڑا حساس تھا اور نازک معاملہ تھا۔ اب اللہ پاک اس بات کو جانتا تھا کہ جناب ابو بکر نے ماننا نہیں ہے، بڑے جلال میں ہیں، بڑے غصے میں ہیں، تو لہذا اب کسی اور کو نہیں، میں خود ہی سفارش کر دیتا ہوں، میرے ابو بکر معاف کر دے، اس کو چھوڑ دے، اور بندہ اپنا ہے، اپنا بندہ ہے، غلطی ہو گئی اس سے، یہ حضور کا عاشق ہے، یہ بدری صحابی ہے، چھوڑ دیں۔ تو میں کہوں گا کہ جناب ابو بکر کی عظمت کا وہ جھنڈا ہمالیہ سے بھی اونچا ہو جاتا ہے، آسمان سے بھی اونچا ہو جاتا ہے جب رب ہو کر کہتا ہے ابو بکر چھوڑ دو، اپنا بندہ ہے، کیا ہو گیا اب اس کو، وہ جو اپنے قسم اٹھائی ہے تو وہ درگزر فرما لیں۔ یار مجھے نہیں معلوم ہو رہا کہ وہ تمام احساسات جو اس آیت سے ذہنوں میں اترنے چاہیے تھے اتر سکے ہیں یا کہ نہیں اتر سکے، مجھے پتہ نہیں چل رہا، لیکن بات تو بڑے پتہ کی ہے کہ ہم اللہ کے اور اپنے درمیان سرکار کے واسطے ڈالیں، حضور کو درمیان میں ڈالیں، ہمارا کم سیدھا ہو جائے۔ لیکن جناب مصطح کے معاملے رب کائنات خود فرما رہا ہے کہ محبوب جناب ابو بکر چھوڑ دیں، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا۔ اور ایک تو یہ بات ہو گئی، یہ پھر آیت کے اندر ایک اور اشارہ ہو گیا، بلکہ مفسرین نے یہاں تک فرما دیا
کہ بالکل اسی فیملی کا ایک حکم اور بھی ہے جو رب کائنات نے جناب ابو بکر کو نہیں بلکہ رسول پاک علیہ السلام کو فرمایا ہوا ہے. میں اس کے الفاظ ہی آپ کے لیے تلاوت کر دینا چاہوں گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کائنات نے اسپیشل یہ حکم فرمایا کسی کے متعلق. وہ لمبی چوڑی کہانی اس وقت مطلوب نہیں ہے. فاعفو عنہم واصفح، محبوب معاف کر دیں، چھوڑیں ان کو، صلح صفائی رکھیں، معاف کر دیں ان کو. تو مفسرین نے کہا وہ جس طرح کا حکم، جس طرح کے الفاظ رب کریم نے رسول اللہ کو فرمائے تھے وہ یار اسی طرح کے جناب ابو بکر کو فرمائے. بڑی بات ہے یار. فاعفو عنہم واصفح، سونے ان کو چھوڑو پرے، معاف رکھیں، فی الحال درگزر کریں. اور اسی طرح کے الفاظ جناب رسول اللہ کے جناب ابو بکر کے لیے فلیعفوا ولیصفحوا، ابو بکر معاف کر دیں، ولیصفحوا چھوڑیں، درگزر کر لیں. تو یہ الفاظ کا سملر سا ہونا، یعنی جو عظمت معاب الفاظ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ارشاد فرمائے گئے اسی طرح کے، میں نے وہی نہیں کہا، مجھے پتا ہے کہ اسی طرح کے الفاظ اللہ پاک نے جناب ابو بکر صدیق کے لیے استعمال فرما دیے. وہ آپ کو محسوس تو ہونا چاہیے کہ آیت میں بڑے رنگ برنگے انداز میں اشارہ موجود ہے. اگر احادیث پاک کو 7+ نہ بھی کیا جائے تو دیگر شواہد ایسے موجود ہیں. مثلا میں آپ سے یہ الفاظ جو قرآن پاک میں لکھے ہوئے ہیں، ہم جو زیر مطالعہ آیت ہے، رب کریم نے کیا فرمایا حضرت ابو بکر کو. ابھی تک میں نے فضل پر بحث کی، اولو الفضل، یہ فضل والے ہیں، یہ فضیلت والے ہیں. ابھی تک میں یہ بحث کر رہا تھا. ایک لفظ اور بھی تو ہے وسعتی، اولو الفضل منکم وسعتی، یہ سعت والے بھی ہیں. سعت، وسعت، کشائش، گنجائش، یہ مال خرچ کرتے رہتے ہیں اللہ کے راستے میں. تو اسی عنوان پر تو یہ آیت اتری ہوئی تھی. یہ مال خرچ کرتے تھے تو روک دیا تو آیت اتر آئی. وسعتی، یہ مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، ان کو بڑی کشائش ہے، ان کا ہاتھ بڑا کھلا ہے. تو اس کھلا ہاتھ ہونے پر ایک بار آپ کو تانا لگا تھا. میں کہتا ہوں یہاں تو کہا نا کہ رب کریم نے یہ بڑے کھلے ہاتھ والے ہیں، لیکن اس کھلا ہاتھ والے ہونے پر آپ کو ایک بار تانا لگا تھا. میں وہ تانا بھی آپ کو سناتا ہوں، اور اس تانے کے نتیجے میں پھر قرآن اترا تھا، میں قرآن بھی آپ کو بتاتا ہوں. تو اس ساعت پر اگر میں بحث کروں گا تو ایک اور جہت ہمارے سامنے کھل کر سامنے آ جائے گی کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ افضل الامہ ہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے زیادہ فضیلت اور کرامت اللہ تعالی نے آپ کو عطا فرمائی ہوئی ہے. میں ایک اور جہت سے آپ کے سامنے بات کرتا ہوں، آپ کی طبیعت کھل جائے گی. ابھی میں پہلے تو ابھی تک بحث کی تھی فضل پر، اولو الفضل، یہ فضل والے ہیں، تو میں نے اس پر 1 2 3 4 جہتوں سے بات کر دی. اب میں جملہ یہ لے کر آگے بڑھنے لگا ہوں. آپ کشائش والے ہیں، آپ سعت والے ہیں، آپ وسعت والے ہیں، آپ کا ہاتھ کھلا ہے، آپ خرچ کرتے رہتے ہیں. اب میں اس بات کو لے کر آگے ذرا بڑھنے لگا ہوں. تو آپ کی عادت شریفہ یہ تھی جہاں کہیں کوئی غریب صحابی کسی کافر کے ہاتھوں غلام ہوتا، اس پر ظلم ڈھائے جاتے، تو آپ مال دے کر کے تو اس کو خرید لیا کرتے تھے، اور خریدتے ہی پھر اس کو اللہ کی محبت میں آزاد کر دیا کرتے تھے. آپ کا مال مذہب میں مختلف طریقوں سے استعمال ہوا کرتا تھا. اب انہی صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ. حضور کے عاشق ہیں. یہ بلال تو ویسے بھی عشق کا استعارہ بن چکا ہے، بلکہ استعارہ کیا، عشق کا عنوان بن چکا ہے، عشق کا سرنامہ بن چکا ہے. جناب بلال کا نام آتا ہے تو پہلا لفظ عاشق رسول ذہن میں آ جاتا ہے. تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ آپ کا مالک معلوم تو کب سے تھا کہ یہ زیادتیاں کرتا ہے، ظلم کرتا ہے. میں بتا رہا ہوں کہ اس لفظ پر ایک اور جہت سے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت پر دلیل آپ کے سامنے قرآن سے لانے لگا ہوں. تو آج اس بار آپ نے جو مال اپنا بچانا تھا، سنبھالنا تھا، اکٹھا کیا اور امیہ کے پاس چلے کہ ہاں بھائی یہ میں غلام خریدنا چاہتا ہوں. اچھا، امیہ کو پتہ تھا کہ یہ جو غلام ہے یہ ایمان کیونکہ لا چکا ہے، ویسے اس کی کوئی قیمت ویلیو نہیں ہے، اور یہ اتنا کوئی اہمیت شان کا مالک نہیں ہے. اس کے نزدیک تو نعوذ باللہ العزیز اب وہ کھوٹا ہو گیا تھا. جب میرا بلال اب میرا رہا ہی نہیں ہے، کسی اور کا ہو چکا ہے اندر سے، تو مالک کے حق میں تو کھوٹے ہی ہو گئے نا. وہ کافر تھے تو کافر جو لفظ مرضی بولیں، اب یہ میرے کسی کام کا نہیں ہے. تو جیسے کہتے ہیں فری بھی دو تو مہنگا ہے، فری بھی دو تو پھر بھی سستا دے دیا ہے. تو اب جناب ابو بکر آئے تو وہ مالک کو پتا تھا کہ ابو بکر مالدار ہیں. اس نے کہا چل یار یہ غلام میرے تو ضائع ہو ہی گیا، تو 2 روپے کما لیتے ہیں. انہوں نے آ کر سودا جو بات کی ہے کہ بیچ، میرے ہاتھ کتنے کا بیچتا ہے. تو مالک نے جو قیمت بنتی تھی منڈی کے اعتبار سے اس سے زیادہ قیمت مانگ لی. دے دیا تو تب بھی ٹھیک ہے، نہیں تو میرے پاس تو ہے ہی ہے. تو جناب ابو بکر چونکہ تیاری کر کے آئے تھے، آپ نے جو منہ
مانگا دام بنتا تھا جو مارکیٹ ویلیو سے بہت زیادہ بنتا تھا. اس وقت میں اس پر بحث نہیں کرنا چاہوں گا کہ وہ کتنا بنتا تھا, تو مارکیٹ ویلیو کیا بنتی تھی, اس پر بحث نہیں کرنا چاہوں گا. لیکن مارکیٹ ویلیو سے آپ یوں سمجھے کہ تولہ سونا ملتا 47,000 کا, تو بندہ کہے میں تو 86,000 کا بیچوں گا تولہ سونا, معنی سمجھ آنا چاہیے نا. تو جناب بلال کا جو مارکیٹ ویلیو کے اعتبار سے ریٹ بنتا تھا غلاموں کا, اس حساب سے تو مالک نے بہت زیادہ مال آپ سے مانگ لیا. جناب ابو بکر نے دوسری بات ہی نہ کی, وہ زیادہ پیسے جو بھی اس نے مانگے تیار پھٹ پیسے اپنے گن, اور جناب بلال کو آزاد کیا. اور حضور کے دربار میں حضور یہ آپ کا بلال آ گیا, یہ اللہ کے لیے آزاد ہے, آپ خوش ہو جائیے. تو آزاد ہو گیا. اب اس پر تانا لگا, یہ جو آپ نے کشائش کا اظہار کیا اس پر تانا لگا, اور تانا یہ تھا کہ لگتا ہے ایسے ہے بلال کی اتنی قیمت تھی تو کوئی نہیں, قیمت اتنے کا مالک تھا نہیں ہے, لیکن ابو بکر نے جو پیسے اتنے پر دیے ہیں, لگتا ہے ایسے ہے کہ کسی زمانے میں بلال کا کوئی احسان ہوگا ابو بکر پر, تو اس احسان کا بدلہ چکایا جا رہا ہے. اور گل کوئی سمجھ نہیں آتی, تانا مارنے والے تھے آپ کو پتا, پھر یار اور اتنا مہنگا یہ ہو نہیں سکتا ہے, اور یار یہ چھوٹا سا رومال ہے, یہ 10 روپے کا بھی شاید نہیں ہے, میں کہوں میں تو اس کو 19,000 کا بیچوں گا, کوئی بندہ خرید لے تو سوچنے پر مجبور تو ہو جاؤ کہ نہیں یار کوئی گل ہے صحیح, ورنہ 19,000 کا یہ رومال ہے تو نہیں ہے نا. تو جناب بلال کی قیمت بنتی نہیں تھی جو اس نے مانگی تھی, لیکن جتنی مانگی منہ بولا دام دے کر کے تو آزاد تو کروا لیا. اور اب یہ ماحول میں باتیں چے میں گوئیاں ہو رہی تھیں کہ لگتا ہے کہ کوئی احسان ہوگا, اور ابو بکر کو فرصت نہیں مل رہی تھی. آپ کوئی پیسے ویسے اکٹھے کیے ہیں تو اس احسان کا بدلہ چکا دیا. تانا لگا نا جب, رب کائنات نے قرآن پاک میں یہ حصہ نازل کر دیا اور فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. اللہ اکبر, یہ عنوان نازل ہو گیا. غور کیجئے گا, رب کائنات نے فرمایا کہ بالکل جناب ابو بکر مراد ہیں اس آیت میں, بالیقین جناب ابو بکر مراد ہیں, اور کہا گیا کہ ان قریب اس شخص کو, جناب ابو بکر کو, ان قریب اس شخص کو جہنم سے دور رکھا جائے گا. وما اچھا تو الذی یؤتی مالہ یتزکا, کون سا بندہ جو سب سے زیادہ متقی ہے, اتقا جو سب سے زیادہ متقی ہے, جو پاکیزگی کے حصول کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے, اللہ راضی ہو جائے, طہارت نفسی حاصل ہو جائے مزید, تو اللہ راضی اس لیے مال خرچ کرتا ہے, اور تانے لگتے ہیں اس کو, تو ایسے بندے کو دوزخ سے دور رکھا جائے گا. تو رہی بات تو کافروں تمہارے اس تانے کی کہ کوئی احسان شان ہوگا تو اس کا بدلہ چکایا ہے, رب کائنات نے گواہی دی وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى, کسی کا بھی ابو بکر پر کوئی احسان نہیں تھا کہ آج اس کا بدلہ چکایا جا رہا ہے, نہیں کسی کا کوئی احسان نہیں ہے کہ آج اس کا بدلہ چکایا جا رہا ہے. اچھا پھر مولا اتنا مہنگا مال دے کر کے تو بلال خریدے, اتنا پیسہ لگا دیا, بھلا کیا ہے, إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى, ابو بکر مجھے راضی کرنا چاہتا تھا اس لیے اتنا مال خرچ کر دیا ہے, ابتغاء ربہ الوجہ الاعلی, یہ مجھے راضی کرنا چاہتا تھا. اور ساتھ ہی کہا وَلَسَوْفَ يَرْضَى, اور ان کا رب تو راضی ہو گیا راضی, ان کا رب راضی ہو گیا, اور آن قریب انہیں بھی راضی کرنے والا ہے. میں کہوں گا یہ مسلسل آیات اس جملے کے, اس تانے کے نتیجے میں جو اصحاب کشائش تھے, مال خرچ کرتے رہتے تھے, کسی نے تانا مارا, رب کائنات نے کہا جناب ابو بکر کو تانا نہ مارنا, ان کی پشت پر ادھر دیکھو تو حضور کی نظر ہے, ادھر دیکھو تو اللہ کی مدد ہے, صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اچھا جناب یہ تو بات ہو گئی, لیکن میں نے یہ کیسے کہنا چاہا, میں نے کیا بھائی ہمارے بزرگوں نے یہ کیسے کہنا چاہا کہ آپ سب سے افضل ہیں, یہ کیسے کہنا چاہا. آپ نے کہا رب کائنات نے کہا اتقا, سب میں زیادہ تقوی اللہ نے نہیں عطا فرمایا ہوا ہے, تو جس بندے کے سب سے بڑا متقی ہونے کی گواہی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے تو پھر سمجھنا تو چاہیے کہ وہ سب سے افضل ہے. لیکن بات رکی نہیں ہے, یہ عامہ تفسیر بھی کیا, یہ اہل علم بھی کیا بات ہوتی ہے ان کی, ادھر سے پہلا سپارہ ہوتا ہے ادھر سے 30واں, لیکن عنوان ملتا جلتا ہو تو ملا کر کہتے ہیں نتیجہ سمجھ آیا ہے, ادھر سے پہلا سپارہ, ادھر سے 30واں سپارہ, ادھر سے 5واں سپارہ, ادھر سے 22واں سپارہ, اور پھر نتیجہ ملا کر کہتے ہو گال کوئی سمجھ آئی جائے. اب سمجھیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں. یہ الفاظ تو آپ نے سن لیے, یہ سورۃ لیل کے الفاظ ہیں, اور 30واں سپارہ ہے جو ابھی بھی آپ نے سن لیا کہ یہ سب سے زیادہ متقی ہے, اتقا ہے, وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. میں ایک آیت پڑھنے لگا ہوں جو آپ کو آتی ہے, انشاءاللہ مفہوم آپ کے لیے کھل جائے گا. یہ جناب ابو بکر اتقا ہے, سب سے بڑے متقی ہیں. اچھا جو سب سے بڑا متقی ہوگا اس کا رزلٹ کیا ہوگا, اس کا نتیجہ کیا ہوگا. مولا کائنات نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم,
اتقاکم، جس کا تقوی سب سے زیادہ ہوگا اللہ کے ہاں اس کی عزت بھی سب سے زیادہ ہوگی، اس کا مقام بھی سب سے زیادہ ہوگا، اس کی کرامت بھی سب سے زیادہ ہوگی۔ تو ائمہ تفسیر نے کہا کہ افضلیت کی اس سے بڑھ کر اور دلیل کیا ہونی چاہیے؟ ادھر رب کہے کہ سب سے بڑے متقی بھی ابو بکر ہیں، اور ادھر اللہ تعالیٰ یہ فرمائے کہ سب سے زیادہ اکرام بھی اللہ انہی کو عطا فرماتا ہے۔ تو اس سے بڑھ کر پھر اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ وہ جو احادیث شریفہ تھی وہ تو درمیان میں ہی رہ گئی، تو وہ آیت کے اندر ہی ہمارا عنوان بڑھتا گیا، چلتا گیا، بلکہ یہ جو کہا گیا کہ سب سے زیادہ متقی ابو بکر ہیں۔ آگے آیت میں اگلے الفاظ کو دیکھ لیجئے، میرے پاس 2 منٹ کی 1.5 منٹ کی گنجائش بچتی ہے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ چاہتا ہوں میرے اللہ۔ کہا چلو پھر آپ انہیں بخش دیں۔ تو شرط ہو گئی کہ اگر آپ انہیں بخش دیں گے تو اللہ آپ کو بخش دے گا۔ تو انہوں نے تو بخش دیا، معاف کر دیا، تو اللہ نے جناب ابو بکر کو معاف کر دیا۔ اس پر ائمہ تفسیر نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابو بکر وہ ہیں جن کی مغفرت کی بشارت قرآن پاک میں اتری ہوئی ہے، جن کی بخشش کے قصے قرآن حکیم میں چلے ہوئے ہیں۔ تو ایک جملہ محفوظ کرنا، وہ اہل سنت کا جملہ ہے، ہمارے مسلک کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے۔ جو فاسق بندہ ہوتا ہے، جو اللہ کو ناپسند بندہ ہوتا ہے، جو مرتد بندہ ہوتا ہے، کبھی اللہ اسے بخشتا نہیں ہے، مرتدوں کو اللہ بخشتا نہیں ہے۔ تو لہذا جناب ابو بکر کا ایمان ثابت ہوتا ہے، اور ہمیشہ کے لیے ایمان ثابت ہوتا ہے۔ جن کو اللہ نے جو مسلک کی سمجھ عطا فرمائی، میں نے اشارہ کر دیا ہے، ہم اہل سنت ہیں، ہم کوئی اور اہل نہیں ہیں، ہم صرف اہل سنت ہیں، اور ہمارے نزدیک حضور کے سب صحابہ اہل جنت سے ہیں۔ حضور کے سب صحابہ پر اللہ راضی ہو چکا ہے، حضور کے سب صحابہ کے لیے بخشش کے وعدے ہو چکے ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک بھی فاسق نہیں ہے، ان میں سے کوئی ایک بھی کافر نہیں ہے، ان میں سے کوئی ایک بھی مرتد نہیں ہے، وہ سارے کے سارے ایمان کی دولت سنبھال کر قبروں میں جا چکے ہیں۔ ایسے ہی تو حضور نے نہیں فرمایا تھا یہ سارے ستارے ہیں، ان سب میں روشنیاں ہیں، ان سب میں اللہ پاک نے روشنیاں رکھی ہوئی ہیں۔ آج کی میری گفتگو کا عنوان تو پورا ہو گیا۔